بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اسی طرح کھاتے، قسم اس کی جو دلوں کا فہر دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کم بخت مشرک کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور پھر بھی وہ انہیں معاف کرتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان پر لعنت کرنے میں ایسی ہی بات ہے جیسا کہ اس کو جان سے مار ڈالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمعے کے دن کو چمکتا ہوا ستارہ بنا کر ظاہر کرے گا۔ اہل جمعہ اس کو گرے ہوئے ہوں گے، یہ ان کے لیے روشنی کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اوپر یہ کالے دانے کلونجی لازم کر لو کہ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں سب نمازوں میں سے افضل جمعے کے دن نماز فجر باجماعت ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز ادا کرتا ہے اور اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ اسے عنایت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، بدبخت تو وہی ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت لکھا دیا گیا، اور نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔ اگر ہو مومن سے جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑا کرنا کفر ہے اور اسے گالی دینا فاسق نافرمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اسے توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دھولا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیاتیں رات میں پڑھ لے وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے خوف سے رونے والا شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ دودھ تن میں واپس نہ پہنچ جائے، اور اللہ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کی آگ کا دھواں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جنت سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے کفر کیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔